بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ سے مخاطب ہوں آج پاکستان میں ہونے والی ہلچل سے. آج سیاسی طور پر کیا ہلچل مچی اور آج فواد چودھری کے ساتھ ڈسٹرکٹ کورٹس میں کیا ہوا، ان کے ساتھ وہ کتنی بار آج پیش ہوئے کورٹ میں اور کتنی دفعہ انہیں پولیس جو ہے وہ کورٹ میں لے کے آئی، پھر بخشی خانہ، پھر کورٹ اور پھر ڈیلا جیل سے آنا. ان کا ایک لمبی سٹوری ہے، ایک لمبی کہانی ہے فواد چودھری کی آج، کہ ان کے ساتھ آج ڈسٹرکٹ کورٹ میں کیا ہوتا رہا اور کس طرح پیشی ہوئی ان کی، اور ان کی اہلیہ ہبا چودھری نے آج کیا الزامات لگائے اور کیا درخواستیں کی حکومت پاکستان سے. لیکن اس سے پہلے اگر ہم آپ کو بتائیں تو سب سے بڑی جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی، وہ مریم نواز شریف کا واپس آنا ہے ملک میں. اور پاکستان پہنچ کر انہوں نے لاہور لینڈ کیا اور لینڈ کرنے کے فوری بعد ایک ویلکم جلسے سے بھی خطاب کیا. اس میں انہوں نے ناظرین جو خطاب کیا، بڑی تعداد میں کارکنان وہاں پہ موجود تھے. پورے ملک سے تقریباً پنجاب بھر سے اور ملک کے مختلف حصوں سے قافلے جو ہے انہیں ویلکم کرنے کے لیے لاہور پہنچے اور انہوں نے اپنے کارکنوں سے خطاب بھی کیا. اس اہم خطاب میں انہوں نے سب سے جو بڑا اعلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بہت جلد وطن واپس پہنچنے والے ہیں اور وطن واپس آ کر اب الیکشن مہم جو ہے اس کو لیڈ کریں گے. جو الیکشن ہونے والے ہیں ان کو نواز شریف خود لیڈ کریں گے اور خود اہم فیصلے کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی پارٹی کو، اپنی سیاست کو آگے لے کر بڑھیں گے. مریم نواز شریف کا اس وقت جبکہ تحریک انصاف پر مشکل دور ہے اور مشکل دنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تحریک انصاف کو. فواد چودھری کے خلاف مقدمہ درج ہے، شہباز گل کے خلاف مقدمات درج ہوئے، اعظم سواتی کے خلاف مقدمات درج ہوئے اور عمران خان کے خلاف بھی مقدمات جو ہے مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. مختلف کیسز ان پر جو بنائے گئے تھے وہ بھی زیر سماعت ہیں. اور اب جبکہ عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ انہیں شاید قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور پلان سی کا انہوں نے کل ذکر کیا کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ پلان سی ترتیب دیا اور کسی جو ہے وہ تنظیم کو، دہشت گرد تنظیم کو انہوں نے پیمنٹ بھی کر دی ہے. اب ان ساری صورتحال میں ناظرین، مریم نواز کا واپس آنا اور واپس آ کر چونکہ بطور چیف آرگنائزر اور وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ وہ واپس آئی ہیں اور انہوں نے پارٹی کو ریویمپ کرنا ہے، ری آرگنائز کرنا ہے اور پارٹی میں اہم تبدیلیاں بھی کرنی ہیں. اب جبکہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کو تقریباً پورے ملک میں جو ہے ان کی حکومت ہے، واقعی حکومت ان کے پاس ہے. پنجاب میں عمران خان صاحب نے خود اپنے بم پہ کلہاڑی مارتے ہوئے اپنی حکومت ختم کی. کے پی کے میں عمران خان صاحب نے خود اپنی حکومت ختم کی. اب جبکہ نہ پنجاب ان کے پاس ہے نہ کے پی ان کے پاس ہے، تو اس صورتحال میں مریم نواز شریف کا وطن واپس آنا بڑی اہمیت کا حامل ہے. وہ جبکہ 4.5 سال انہوں نے جو کمپین کی، جس طرح انہوں نے مقدمات کا سامنا کیا، ان مقدمات کے بعد، ان مشکل دنوں کے بعد اب جو دن چل رہے ہیں، اب جو وقت چل رہا ہے، اس پہ جو ہے وہ مریم نواز کی واپسی بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس میں ملکی سیاست میں، ملکی جو سیاسی امور ہیں، جو آگے آنے والے الیکشن ہیں، اس پر بڑا اثر پڑے گا. اور کمپین جو ہے وہ نون لیگ کی اور اتحادی جماعتوں کی کس طرح آگے بڑھے گی، اس کے متعلق بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. سب سے پہلے ناظرین، ہم اگر آپ دیکھیں تو آج جب مریم نواز شریف وطن واپس پہنچی ہیں تو آج پورا میڈیا ان کی طرف جو ہے وہ تھا. فواد چودھری کی خبر جو ہے وہ لوگ بھول گئے. لوگ عمران خان صاحب کی جو خبریں تھیں ان کے بیانات، انہوں نے ایک بیان جاری کیا، ان کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. لیکن جو فوکس تھا میڈیا کا اور جو پبلک کا فوکس تھا وہ مریم نواز شریف کی طرف تھا کہ آج مریم نواز شریف جو ہے وطن واپس پہنچتی ہیں تو وہ کیا اعلان کرتی ہیں، اپنا کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہیں اور ان کی سیاست کا جو محور ہے وہ کیا ہوگا. جیسے کہ انہوں نے اناؤنس کیا مریم نواز نے کہ وہ پورے پنجاب کا دورہ کریں گی اور پنجاب کا دورہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے کارکنوں سے ملنے کے بعد اہم فیصلے کریں گی. جبکہ پارٹی میں جو تبدیلیاں وہ لے کے آئیں گی، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مکمل طور پر اب تیار ہے کہ الیکشن کمپین شروع کی جائے اور اپنے کارکنوں کو موبلائز کیا جائے، ایک بیانیہ ڈیولپ کیا جائے کہ انہوں نے کون سا بیانیہ اور کس طرح جو ہے وہ اس بیانیے کو پروموٹ کرتے ہوئے الیکشن کی طرف جانا ہے. یہ سیاسی ہلچل اور سیاسی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی رخ جو ہے وہ متعین کرے گی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جبکہ پنجاب کے الیکشن ہونے ہیں، کے پی میں الیکشن ہونے ہیں، اور پھر اسی سال جو ہے وہ سال 2023 میں
قومی اسمبلی کے الیکشن بھی ڈیو ہیں. تو اس ساری صورتحال میں مریم نواز شریف کی پہلی انٹری پاکستان میں، پھر اس کے بعد ان کا اعلان کرنا کہ میاں نواز شریف جو سابق وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، ان کی واپسی جو ہے پاکستان میں بڑی اہمیت کی حامل ہوگی. اس سے لگ یہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنے کارکنوں کو، اپنی لیڈرشپ کو جو ہے الیکشن کی تیاری کی جو ہے وہ ہدایت کر دی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطے کے دوران اور جو ٹاسک دے کر بھیجا ہے مریم نواز صاحبہ کو کہ الیکشن کی تیاری کی جائے، اور جو اپنے اپنے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں جو ایکٹیو نہیں ہیں انہیں ایکٹیو کرتے ہوئے موبلائز کیا جائے. اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے ملک کے اندر، جو مقدمات بنے ہوئے ہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر، فواد چودھری صاحب پر، جو شہباز گل ہیں، اعظم سواتی ہیں، اور عمران خان صاحب خود جو ہے مختلف مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ مریم نواز کی جو کمپین ہے وہ آگے کس طرح بڑھے گی، اور جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اپنا اپنا جو ہے وہ لائن ٹو کرنی ہے، انہوں نے بھی اپنا اپنا سیاسی بیانیہ بنا کے عوام میں جانا ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ اس پورے سیناریو میں جو ہے وہ تحریک انصاف شاید ہمیں کہیں نظر نہ آئے. ان کی لیڈرشپ جیسے 2018 کے الیکشن آپ کو یاد ہے، وہ دور تھا کہ جب ساری نون لیگ کی قیادت پر، پیپل پارٹی کی لیڈرشپ پر، جو اتحادی جماعتیں اس وقت پی ڈی ایم میں موجود ہیں، ان کی تمام لیڈرشپ جو ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، مقدمات درج ہو رہے تھے، انہیں کھل کے جو ہے وہ کھیلنے نہیں دیا گیا تھا، کھل کے کمپین نہیں کرنے دی گئی تھی. تو اب لگ رہا ہے کہ اب ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی کمپین کریں گی، لیکن جو تحریک انصاف ہے اس کو مشکل دور کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکل دنوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک طرف مقدمات ہوں گے، دوسری طرف الیکشن ہوں گے، اور تیسری طرف الیکشن کمپین ہوگی. اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کس طرح اپنی کمپین کریں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جو حالات و واقعات ہیں، جو تجزیہ ہو رہا ہے اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال پیدا ہوگی، اور انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. آج ہم آپ کو بتائیں کہ جو صورتحال تھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں 25 جنوری کو جو ہے وہ فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا تھا، اور گزشتہ روز جب جو ہے وہ سیشن کورٹ نے، جوڈیشل مجسٹریٹ نے انہیں جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پر 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر پٹیالہ جیل بھیجا، تو آج اسلام آباد پولیس نے اس فیصلے کو چیلنج کیا. سیشن کورٹ میں فیصلہ چیلنج کیا گیا، اور بالآخر پورے دن کی تگ و دو کے بعد اسلام آباد پولیس فواد چودھری کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے. اڈیالہ جیل سے 12:30 بجے یہاں پہنچایا جانا تھا فواد چودھری کو، لیکن جو ہے وہ انہیں کوئی 2-2.5 گھنٹے کی تاخیر سے یہاں وہ ڈسٹرکٹ کورٹ پہنچے، اور پھر انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا تھا. آج بھی کارکن موجود تھے تحریک انصاف کے، لیکن آہستہ آہستہ جو وقت گزر رہا ہے، اس جو باڈی لینگویج ہے فواد چودھری کی، اور جو ان کی ایک چہرے پر ایک اطمینان کا اظہار کر رہے تھے، اور اپنے آپ کو یہ باور کرا رہے تھے کہ شاید ان مقدمات سے انہیں کوئی اثر نہیں پڑا، تو آج وہ اثر ہمیں نظر آیا. ان کی باڈی لینگویج سے بھی، ان کی اہلیہ ہبا چودھری کے بیانات سے بھی، جس میں انہوں نے کہا کہ جب بعد میں میڈیا سے بات کی ہبا چودھری نے، تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے اپنی بچیوں کا ذکر کیا اور فواد چودھری نے اپنی بچیوں کے متعلق مجھ سے پوچھا، تو مجھ سے فواد چودھری پوچھتے ہوئے رو پڑے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جب آپ اپنی مرضی سے موو نہ کر سکیں، آپ پولیس کی کسٹڈی میں ہو، جو ہے پولیس اپنی مرضی سے آپ کو جو ہے وہ کبھی بخشی خانہ لے کے جائے، کبھی ڈسٹرکٹ کورٹ لے کے جائے، کبھی ڈالا جیل لے کے جائے، تو پورا دن اگر انسان کو گھمایا جائے اس کی مرضی کے بغیر، تو ظاہری بات ہے بڑے بڑے برج جو ہے وہ ہل جاتے ہیں. تو فواد چودھری صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ انتہائی مشکل میں ہے، اور ان کے لیے یہ ساری صورتحال برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے. بابر مان صاحب نے بڑی کوشش کی کہ جو ہے وہ کیس ڈسچارج ہو جائے، انہوں نے دلائل بھی دیا، لیکن جو ہے وہ کیس ڈسچارج نہیں ہو سکا، اور نہ ہی جو ہے وہ انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے واپس اڈیالہ جیل بھیجا گیا. تو صورتحال یہ بننے جا رہی ہے ناظرین کہ
اگر ایک طرف مقدمات ہوں گے تحریک انصاف پر، دوسری طرف جو ہے وہ الیکشن کمپین ہوگی، اور تیسری طرف عمران خان صاحب کی اپنی سیکورٹی کے متعلق جو بار بار جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں کہ مجھے تھریٹس ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کم و بیش 1000 پولیس اہلکار جو ہے وہ زمان پارک پر تعینات تھا، کے پی گورنمنٹ کا، پنجاب گورنمنٹ کا۔ عمران خان صاحب پورے مکمل پروٹوکول کے ساتھ، مکمل سیکورٹی حصار کے ساتھ جو ہے اپنا بیانیہ بنا رہے تھے، اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ گھر میں موجود رہ کر اپنی مرضی سے ملاقاتیں، میٹنگیں کر رہے تھے، اور وائڈ سیکورٹی حصار تھا۔ لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ گزشتہ روز بنی گالا سے جو ہے وہ سیکورٹی ہٹا دی گئی، اور تحریک انصاف نے اس پر خود جو ہے بڑا اعتراض کیا، لیکن جو انتظامیہ ہے اسلام آباد پولیس کی، جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم خالی دیواروں کی سیکورٹی کے لیے اتنے اہلکار فراہم نہیں کر سکتے۔ تو صورتحال جو ہے جو بن رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو مقدمات ہیں تحریک انصاف پر، اور جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں کیا سیاسی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ مریم جواد نے نکلنا ہے اپنی کمپین پر اپنے کارکنوں کو ملنے کے لیے، انہوں نے مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کرنے کے حوالے سے جو ہے اہم فیصلے کرنے ہیں۔ تو ان فیصلوں میں کیا چیز سامنے آتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، جو چیزیں سامنے آئیں گی، اور جو سیاسی ہلچل، جو مقدمات، جو کیسز چلیں گے، ان کے متعلق بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔